الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پہ ایک کتاب نازل کر دی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی. بات یہ ہے کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب اور معجزات اپنی جگہ پہ، لیکن تمہیں کیا یہی اکیلا ایک معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس کی تم تلاوت کر رہے ہو، جس کے راستے سے تم میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہو، اور پھر یہ کہ اس کی تلاوت ہمیشہ ہمیش کی جاتی رہے گی. اس لیے کہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکی اور نہیں ہو سکے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے انسان کی تاریخ میں 314 رسول آئے، 314 آسمانی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے. نہ تو وہ صحائف محفوظ رہے، نہ وہ کتابیں محفوظ رہیں، اور نہ ان رسولوں کی ذاتی زندگی محفوظ رہ سکی. ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، نہ ان کتابوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ وہ 314 کتابیں کہاں گئیں. یہ پہلا موقع ہے اور آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا اور یہ وعدہ کر لیا وہی اب کی جو کتاب نازل ہوگی اس کی ہم لفظاً بھی معناً بھی حفاظت کریں گے. یہ ہمارا پیغام ہے، ہم ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کر کے تم کو دکھائیں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ کتاب نازل کی ہے، اور دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ. یہ زبردست کتاب ہے، باطل چیز، غلط چیز اس کے سامنے سے، پیچھے سے، کسی طرف سے اس میں داخل نہیں ہو سکتی. یہ اس ذات کی جو کہ عزیز ہے، حمید ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. تیرے پروردگار کا پیغام صدق و عدل کے اعتبار سے اپنے معراج کو پہنچ چکا. لا مبدل لکلماتہ. اس کی تعلیمات کو، اس کے کلمات کو اب بدلنے والا کوئی مائی کا لال نہیں. عزیزان گرامی، یہ دعوے اس وقت کیے جا رہے ہیں آج سے 1500 سال پہلے، جبکہ عرب کی سرزمین میں اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، پریس بھی نہیں تھے. یہ فوٹو کاپیئرز، یہ مائکرو فلمز، یہ لائبریریز، یہ میوزیمز، یہ بینک لاکرز، کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں تھی جس کے ذریعے سے کسی ڈاکومنٹ کو محفوظ کیا جا سکے. ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اگر آج ہم کسی ڈاکومنٹ کی حفاظت کرنا چاہیں، آج ہم کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا چاہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اب محفوظ ہو گئی، ہم دنیا کے تمام انسان، دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ایک کتاب کی حفاظت کا بوجھ اٹھانا چاہیں اور دعویٰ کرنا چاہیں، تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گئے. تو ممکن ہی نہیں ہے. 150-200 سال کے عرصے میں کتاب غائب ہو جائے گی، ہماری آنکھ بنتے ہی کتاب ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اس میں سینکڑوں تبدیلیاں آ جائیں گی، اور تو اور خود وہ زبان، وہ لینگویج، وہ ڈکشن جس میں ہم نے کتاب لکھی ہے وہی متروک ہو جائے گی، آبسولیٹ ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ آج سے 200-300 سال پہلے کی انگریزی اور آج کی انگریزی میں کتنا فرق ہے، آج سے 150 سال پہلے کی اردو میں اور آج کی اردو میں کتنا فرق ہے. ہمارے پردادا خواجہ غلام فرید کی سرائیکی بولا کرتے تھے، ہمارے بچے وہ نہیں سمجھتے ہیں. 60-70 سال کی مدت میں ہی زبان بدل جاتی ہے، تو جو ہی 200-300 سال گزریں گے زبان تو متروک ہو جائے گی. کتاب کا کیا کریں گے جس میں زبان ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اطلاع عرض ہے کہ اس دنیا میں
صرف ایک زبان ہے عربی، جو وہی کی وہی ہے آج بھی، جو 1500 سال پہلے تھی۔ ادھر قرآن نازل ہوا، ادھر عربی زبان کی گھڑی کی سوئیاں وہیں رک گئیں۔ وہ زبان جو آج سے 1400 سال پہلے بولی اور پڑھی اور لکھی جاتی تھی، آج بھی وہی پڑھی اور لکھی جاتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آج سے 1200 سال پہلے کی کوئی تصنیف اٹھا کے دیکھیے اور اس دور کی کوئی عربی کی تصنیف اٹھا کے دیکھیے، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ عربی زبان کو بھی محفوظ کر دیا گیا، اس لیے کہ زبان تو کیریئر ہوتا ہے نا، وہ تو حامل ہوتی ہے کتاب کی۔ قرآن مجید کو اٹھانے والی، اس کو آگے پہنچانے والی، اس کے کیریئر جو ہے وہ تو عربی زبان ہے۔ تو عربی زبان کی بھی حفاظت کر دی گئی، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی واحد زبان ہے پوری دنیا میں جو 1500 سال سے وہی کی وہی ہے جو تھی، اور آئندہ 1000 سال تک یہی کی یہی رہے گی، اس لیے کہ یہ قرآن کے سائے میں آ گئی ہے۔ قرآن کی بھی حفاظت ہوئی ہے تو عربی کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وہ کام جو آج ہم نہیں کر سکتے، دنیا کے سارے انسان، دنیا کی سارے ملکوں کی حکومتیں جو مل کے کام نہیں کر سکتے، اس زمانے میں 1500 سال پہلے نہ صرف اس کا دعویٰ کیا گیا، بلکہ 1500 سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ ہو گیا۔ کہا گیا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایڈیشن آلٹریشن نہیں ہوگی، اور کر کے دکھا دیا۔ آپ قرآن مجید کے نسخے اٹھا کے دیکھیے، 1200 سال پہلے کا نسخہ، 1300 سال پہلے کا نسخہ، امریکہ کے ہاں جو موجود ہیں، آسٹریلیا میں کچھ قرآن کے نسخے موجود ہیں، افریقہ میں ہیں، عرب میں ہیں، یہاں پہ ہیں، سب کو ملا کے دیکھ لیجئے، لوگوں نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے، کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا۔ قرآن کے نسخے نہ بھی ہوں تو اتنے سینوں میں قرآن محفوظ ہے کہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بلکہ سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، قرآن مجید، محفوظ، مسعون، معصوم حالت میں، کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ پہلا جملہ قرآن مجید کا یہی ہے، ذالک الکتاب، یہ آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ اور اس میں کوئی ایڈیشن اور آلٹریشن نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اور سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اب